اوپر بڑا بڑا جو لکھا ہے اسے بھی پڑھو بس. دیکھیے وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی اس نے، اور زکوٰۃ ادا کرے وہ شخص. دیکھیے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں آپ کو نوٹ کرنی چاہیے. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں علماء اکابرین کا بڑا سخت اختلاف ہے. بعض نے کچھ بتایا، بعض نے کچھ بتایا. جمہور کا قول یہ ہے، جمہور یہ ہوتے ہیں کہ ایک میجورٹی آف علماء اکابرین کسی قول کو اختیار کرتے ہیں. اکثریت کا قول، جمہور کا قول یہ ہے کہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی. زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے آئی. اب وہ 1 ہجری، ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ 2 ہجری. اسے بھی آپ لکھیں، 1 ہجری میں فرض ہوئی ہے یا 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، دونوں قول ہیں. جی باقی یہ مسند احمد وغیرہ کی روایات سے اور صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی روایات سے بہت سارے ثبوت ملتے ہیں، دونوں طرف کے ثبوت ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ پہلے فرض ہو چکا تھا، زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی مکہ میں، اور اس میں استدلال ہے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نجاشی بادشاہ کے سامنے بیان دیا ہے، اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ وہ ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا حکم کرتے ہیں. تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ 3 الفاظ آتے ہیں. انہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصوم. تو زکوٰۃ کا لفظ حالانکہ بھی ہجرت مدینہ کی نہیں ہوئی ہے، حبشہ کی ہوئی ہے. تو بعض حضرات نے استدلال کیا کہ نہیں، یہ جو ہے پہلے ہی سے فرض تھی. لیکن اکابرین نے اس کو جمع بھی کیا ہے، اکٹھا بھی کیا ہے کہ فرضیت تو پہلے ہو گئی تھی زکوٰۃ کی، لیکن اس کے احکامات ان ڈیٹیل یہ بعد میں آئے ہیں. تو دونوں باتیں کسی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ نوٹ کر لیں، 1 ہجری یا 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت یعنی احکام، زکوٰۃ کے تفصیلی احکام آئے ہیں. زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، غیر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ دیکھیے پرانا جو میتھڈ ہے اور طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے. صرف سونا ہی سونا ہے تو 7.5 تولے کے حساب سے دیکھا جائے گا. 4.5 5 6 7 تک بھی اس پر فرض نہیں ہوگی، 7.5 تولے ہی ہوگا تب فرض ہوگی. دوسرا جو ہے 52.5 تولے چاندی، اگر کسی پر سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہی چاندی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا 52.5 تولے چاندی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تو دونوں کو ملا کر نصاب سونے کا نہیں اب چاندی ہی کا دیکھا جائے گا. یا تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑے پیسے، تب بھی چاندی والا نصاب جو ہے 52.5 تولے، اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا اور اسی سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پرانا تولہ، بڑا تولہ 12 گرام کا ہوتا تھا، ابھی بھی ہے بہت سی جگہ پر، اور چھوٹا تولہ 10 گرام کا ہوتا تھا. اب ہم نے جانچ پڑتال کی ہے تو معلوم ہوا کہ جو بڑا پہلے 12 گرام کا تھا اب وہ 10 کا ہو گیا، اور جو 10 پہ تھا وہ 8 گرام کا آ گیا ہے. تو اس حساب سے 10 تولے کے حساب سے اب یہ 87 گرام سونا بن چکا ہے. 7.5 تولے نہیں رہا بلکہ اب یہ 87 گرام سونا، 8 تولے اور 7 آ گئے، یعنی 8.5 سے بھی اوپر پہنچ گیا ہے. اور چاندی بھی جو ہے 52.5 تولے نہیں بلکہ 61 کے لگ بھگ، کچھ کم بڑھتی جو ہے 10 گرام کے حساب سے.
تو تولہ میں فرق ہو گیا ہے. 12 گرام کا تولہ عام طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور گھروں میں جو چاندی سونا استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے چھیتر میں خاص طور سے، کسی اور چھیتر میں ہو سکتا ہے 12 گرام والا استعمال کرتے ہوں تو ان کے لیے وہی مسئلہ ہے 7.5 تولے اور 52.5 تولے. لیکن ہمارے علاقے اور دور دراز جو ہمارا چھیتر پورا لمبا چوڑا، یہاں ہم نے جو ہے تحقیق کی تو 10 گرام والا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. تو 10 گرام والے کے حساب سے 87 گرام اور 61 تولے جو ہے چاندی اور سونا، یہ دونوں یعنی جو ہے سونے کا آپ کے 87 گرام اور چاندی کا 61 تولے سے اوپر، ذرا بہت اوپر ہے. تو یہ بھی جو ہے آپ ذہن میں رکھیں. زکوٰۃ دی جائے گی جس کے پاس اتنا نہیں ہے. مثال کے طور پر آج کی ڈیٹ میں آپ مان کے چلیں، میں آپ کو کیلکولیشن کر کے دیتا ہوں کہ 61 تولے مان لیں آپ، اس کے حساب سے 10 گرام والا گنا 500. اگر 500 روپے کو چاندی ہے تو 30,500 یعنی 30,500 روپے کا نصاب بن گیا. جس کے پاس 30,500 روپے ایک سال تک باقی رہ گئے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جو کہ حولان حول سال کا گزرنا بھی شرط ہے. اور اگر مان لیجئے 600 کو ہو جائے تو 36,600 روپے، اور اگر 700، بعض جگہ سے مجھے خبر لگی تھی کہ 700 روپے کو ہو رہا ہے، تو چاندی اگر 700 کو ہو جائے گی تو 42,700 روپے کا نصاب بنے گا. اسی سے آپ کے جو ہے قربانی کے مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے، اسی سے آپ کے زکوٰۃ کے مسائل بھی حل ہوں گے. تو ریٹ اگر چاندی کا بڑھے گا تو نصاب کے پیسے بڑھ جائیں گے، ریٹ اگر گھٹے گا نصاب کے پیسے گھٹ جائیں گے. اگر 500 منیمم مان کر کے چلیں تو 30,500 کا نصاب جو ہے اس وقت ہے. اتنا سونا چاندی پیسہ ملا کر کے 30,500 پر ہے تو وہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا بلکہ زکوٰۃ دے گا. اچھا دیکھیے، موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو زکوٰۃ کے حساب سے بیان کر دی ہیں. زکوٰۃ کا لفظ جو ہے صفائی کے معنی میں آتا ہے، تزکیے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ مال کو زکوٰۃ نکلنے سے مال صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. دیکھیں آگے اب 93 ہے، دیکھیں یہاں سے حدیث نمبر 93 میں، اور اس میں کلام پاک کی آیت کو ذکر کیا گیا ہے. قال تعالی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. وہ نہ خیال کریں ہوا خیر لہم کہ یہ بخل اور کنجوسی کرنا ان کے لیے زیادہ اچھی بات ہے، وہ ایسا نہ سمجھے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بڑی بدترین بات ہے، شر ہے ان کے لیے، بہت بری بات ہے. اور سیطوقون ما بخلوا بہ، عن قریب اس مال کو توق بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس سے وہ بخل کیا کرتے تھے. جس مال میں کنجوسی کرتے تھے اس مال کو توق بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور نیچے روایت آئے گی، وہ توق جو ہے سانپ بھی ہے، نیچے والی روایت میں بتایا جائے گا. یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن یہ گمان نہ کریں بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے، یہ جو ہے گمان نہ کریں کہ صاحب ہم بڑھیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے. کل میدان محشر میں یہی مال ان کو توق بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور دوسری روایت سانپ بنا کر کے اس کو ڈال دیا جائے گا. ایک اہم بات، امتحانی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں. بخل اور کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ بخل اور کنجوسی اس کو کہتے ہیں کہ بھی مجھے نہیں کھلا رہا، مجھے چائے نہیں پلائی، مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا مجھے جو ہے 2 روپے نہیں دیے، 50 روپے نہیں دیے، تو یہ آدمی مطلب کنجوس ہو گیا. یہ غلط بات ہے. جو کتابوں میں لکھا ہے اصل وہ سمجھیں آپ. بخل اور کنجوسی اس کو کہتے ہیں کہ جو نفقات واجبہ ہیں جن کا ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، پڑوسی کی مدد کرنا ضروری ہے اگر حالات خراب ہیں اس کے. تو یہ جو نفقات واجبہ اور فرض والے جو نفقات اور خرچ ہیں ان میں کنجوسی کرے. بیوی کا خرچہ شوہر پر واجب ہے لہذا وہ نہیں دے رہا، تو یہ جو ہے باقاعدہ کنجوسی کہلائے گی، حرام ہے بالکل. ماں باپ کا خرچہ ہے اولاد کے اوپر، نہیں ادا کر رہے تو یہ بھی بخل اور کنجوسی میں آئے گا.
زکوٰۃ فرض ہے نہیں دے رہے، حج فرض ہے نہیں کر رہے، تو جو نفقات واجبہ ہیں جہاں پر ضروری ہے خرچ کرنا، وہاں خرچ نہ کرنے کو بخل کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں۔ کسی کو چائے ہم نہیں پلا رہے، ہماری مرضی ہے، تو اس کو کنجوسی نہیں کہتے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، شادی بیاہوں کے موقع پر بسا اوقات جانا نہیں ہوتا کسی کا، تو وہاں سے آواز لگتی ہے کہ بہت کنجوس ہے، کبھی 100 روپے دینے پڑ جائے اس لیے نہیں آیا۔ حالانکہ یہ کنجوسی نہیں ہے، اگر وہ جا کر کے کھا کر کے آ جائے اور پھر بھی نہ دے تب بھی اس کو کنجوس نہیں کہا جائے گا، چونکہ یہ واجب تھوڑی ہے اس کے اوپر۔ آپ کے یہاں شادی ہو رہی تو میرے پر تھوڑی واجب ہے کہ میں دوں گا پیسے۔ تو جو واجب نہیں ہے خرچے آپ کے اوپر، وہ اگر خرچ نہیں کر رہے آپ تو آپ کو کنجوس نہیں کہا جائے گا۔ جو کنجوس کہہ رہا ہے وہ دین اسلام سے واقف نہیں ہے۔ ہاں، کنجوس کہا جائے گا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو، کنجوس کہا جائے گا صدقہ فطر جو کہ واجب ہوتا ہے وہ ادا نہ کرنے والے کو، کنجوس کہا جائے گا جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی واجب ہے نہ ادا کرنے والے کو، کنجوس کہا جائے گا کہ حج فرض ہے اس کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی کنجوس کہا جائے، کیونکہ جو فرض ہے، جو خرچ ہمارے اوپر، بیوی کا خرچہ واجب ہے یا ماں باپ کا خرچہ واجب ہے، اولاد کا خرچے واجب ہوتے ہیں، جب تک وہ بالغ نہ ہو تب تک اس کے خرچے واجب رہتے ہیں ماں باپ کے اوپر، ان سب کو ادا نہ کرنا یہ بخل اور کنجوسی کہلائے گی۔ جو فرض اور واجب خرچے ہیں ہمارے اوپر ان کو ادا کریں، اور وہ الگ بات ہے کہ کسی کو ہم کھلا نہیں رہے تو وہ ہماری مرضی ہے۔ ہمارے اوپر واجب جو خرچے ہیں ان کو ادا نہ کرنے کو کہا گیا ہے کہ یہ شخص کنجوس ہے، نہ فرض ادا کر رہا ہے نہ واجب ادا کر رہا ہے۔ لیکن روایت بڑی عجیب و غریب ہے، لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم، کہ کسی مسلمان کے دل کے اندر کنجوسی، بخل اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان کنجوس بھی ہو، ایک مسلمان مومن بھی ہو، مومن اور کنجوس یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں، اور اس سے مراد وہی ہے کہ ایمان والا بھی ہو زکوٰۃ نہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والا بھی ہو جو صدقات واجبہ اور نفقات واجبہ جو فرائض اس کے اوپر ادا کرنے ہیں، جو خرچے اس کی ذمہ داری ہے ان کو ادا نہ کرے، ایک ایمان والے سے یہ بات ناممکن ہے۔ اگر وہ کر رہا ہے اور ایمان والا ہے تو اس کے ایمان میں کمزوری ہے، ایک کمزور ایمان والا کر سکتا ہے ایسا، لیکن جو مضبوط ایمان والا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں، زکوٰۃ کی تفصیل، اس کی فرضیت کی تفصیل مکہ میں فرض ہوئی ہے لیکن ڈیٹیل نہیں آئی ہے، آپ کے مدینہ میں آنے کے بعد ڈیٹیل آ گئی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ پلس یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، 7.5 تولے سونا، اگر سونا ہی سونا ہے، 52.5 تولے چاندی اگر چاندی ہی چاندی ہے، اور اگر دونوں مل جائیں یا تینوں مل جائیں، تھوڑا سونا تھوڑا چاندی تھوڑا پیسہ، تو پھر زکوٰۃ کا حساب لگا جائے گا چاندی کے حساب سے 52.5 تولے۔ وہ الگ بات ہے کہ 12 گرام والا تولے کا حساب ہے یہ، اور اب جو 10 گرام والا تولہ ہے اسے 87 گرام بن جاتا ہے سونا، اور 61 تولے کے لگ بھگ بن جاتی ہے چاندی۔ اور کسی ایریا میں اگر 12 گرام والا جو ہے چل رہا ہے تو وہی رہے گا جو آپ سے پہلے بیان کیا۔ ان سب چیز ڈیٹیلوں کو آپ ذہن میں رکھیں، یاد کریں اس کو۔ اچھا جی آگے دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ کا نام آپ کو میں ذکر کر چکا ہوں، 20 22 23 24 تک نام لگ بھگ ان کے جو ہے مل جاتے ہیں۔ ابن ماجہ آپ پڑھیں گے، ابن ماجہ کے پہلے صفحے پر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتباع سنت کا باب ہے اس کے حاشیے میں 20 22 نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال آپ کو میں نے 2 نام بتا رکھے ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ۔ امام بخاری کے نزدیک ان کا نام عبداللہ ہے، اور امام ترمذی کے نزدیک ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ تو لقب ہے، لقب ابو ہریرہ، بلی کے بچے والے، ابو کے معنی ہاں باپ کے نہیں بلکہ والے کے ہیں، ابو ہریرہ بلی کے بچے والے، جیسے کہ ام خیر، ابو الخیر، خیر کا باپ تھوڑی ہوتا ہے، خیر والا، ہر جگہ ابو اور ابن کے معنی باپ بیٹے کے نہیں ہوتے، والے کے بھی آتے ہیں، کئی جگہ آپ کو ملے گا۔ اوپر آپ نے دیکھا بھی روایت کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے بیٹے ہوں، ہم کہیں گے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال والے ہو جائیں، تو یہ ہے ہر جگہ ابن کے معنی بیٹا، ابو کے معنی باپ نہیں ہوتے، ابن اور اب اور ان کے معنی والے کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل، جہالت کا باپ نہیں، جہالت والا، تو جہالت والا ابو کے معنی
والے کے بھی آتے ہیں, بہت جگہ ملے گا آپ کو یہ. ابو بکر, بکر کوئی بیٹے نہیں ہے, بکر کا باپ بن جائے, جو بکر کے باپ تب بنیں گے جبکہ بکر بیٹے ہوں گے. ابو بکر, بکر مانے پہل, پہل کرنے والے, چونکہ مردوں میں بالغوں میں سب سے پہلے قبولیت اسلام کا شرف حاصل کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو ذہن میں رکھا کرو یہ بات. تو ادر ابو ہریرہ کے دو نام, امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ, امام ترمذی فرماتے ہیں عبد الرحمن, باقی 20-22 ناموں ان کو آپ فی الحال چھوڑ دیجئے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ارشاد فرمایا, من آتاہ اللہ مالا, کہ جس شخص کو اللہ پاک نے مال دے دیا ہو, فلم یؤدی زکاتہ, اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو, اللہ نے مال دیا, یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا. مُصِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مُصِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ. دیکھیے, اللہ نے کسی کو مال دیا, زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, تو اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی. شجاعًا اقرع, سخت زہریلا گنجا سانپ, سخت زہریلا گنجا سانپ کی شکل اس کے مال کو دے دی جائے گی. لہو زبیبتان, اور سانپ بھی ایسے ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر زبیبتان, 2 سیاہ نقطے ہوں گے, 2 سیاہ نقطے اس کے ماتھے کے اوپر. سانپ بن گیا تمام مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے, پھر کیا ہوگا؟ یطوقہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اس 2 نشان والے, 2 سیاہ نقطے والے سانپ کو ٹوک بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ سانپ کیا کرے گا؟ ثم یأخذ بلحظمتیہ, یعنی شدقیہ, پھر وہ اس زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے جبڑوں کو پکڑ لے گا, بانچھوں کو پکڑ لے گا. یہ تمام کے تمام جو جبڑے ہیں ان کو پکڑ لے گا, اور پکڑ کے کہے گا ثم یقول, پھر کہے گا انا مالک, میں تیرا مال ہوں, انا کنزک, میں تیرا خزانہ ہوں, تو جو جمع کر کر کے رکھتا تھا بنا زکوٰۃ دیے. ثم تلا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو میں نے اوپر ذکر کی تھی, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ, کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, فرائض اور واجبات, نفقات واجبات ادا نہیں کرتے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہتر کر رہے ہیں. یہ بہتر نہیں بلکہ خراب کر رہے ہیں. عن قریب ان کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا. اسی توق کی تفصیل یہ حدیث ہے, گنجا سانپ سخت زہر والا, جس کے ماتھے پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے, آنکھوں کے بیچ میں یہاں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے, اور وہ اس طریقے سے جو شدقیہ یعنی بانچھے, اور جو کلے کہتے ہیں ہمارے ہاں اسے, جب باڑے کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں اسے, اس کو پکڑ کر کے چیر دے گا اور بہت زیادہ دکھ تکلیف پہنچائے گا زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والوں کو. تو اس میں دیکھیں, اس روایت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو, یہ دوبارہ کرایا جائے؟ اچھا, تو اس لیے زکوٰۃ دینے میں کوئی کنجوسی, کوئی بخل نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ فرض ہے اور فرض کے طور پر ہی ادا کی جائے گی. بس سبق آپ کا اتنا ہی رہے گا, یہ باقی انشاءاللہ کل پڑھائیں گے. حضرت ابن عباس کی یہ روایت کل پڑھائی جائے گی. دیکھیں جی, بخاری شریف کتاب الفتن, وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وقال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. دیکھیے, اس روایت کا تھوڑا سا ٹکڑا یہ میں نے کل اس کا جو ہے پیش کر دیا تھا ٹرانسلیشن. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی پر چڑھے, اور آپ نے فرمایا صحابہ سے, هل ترون ما ارى, کیا تم بھی وہی سب دیکھ رہے ہو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟ قالوا لا. صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہمیں تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا. قال, حضور نے ارشاد فرمایا فإني لأرى الفتن, میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تقع خلال بیوتکم, تمہارے گھروں کے درمیان میں گر رہے ہیں.
कवक़इल मतारी, बारिश के कतरों की तरह, बारिश के नाजिल होने की तरह। जैसे बारिश बरसती है ठीक उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि इसी तरह से बारिश की तरह से फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं। देखो, मोबाइल में अगर नेट ना हो, इंटरनेट को खत्म कर दिया जाए तो बहुत करोड़ों लाखों फितनों का सद्देबाब हो सकता है। क्योंकि नेट के जरिए से किरणें हैं, जो किरणों के जरिए से नेट आता है, रेज निकलती हैं और ये यहाँ पर मोबाइल में आती हैं, लैपटॉप्स वगैरह में आती हैं। तो आपने ये जो है बहुत सी वीडियो इस तरह की मिली होंगी कि जिसके अंदर इन किरणों का मुजस्समा पेश किया गया है कि किरणें किस तरह की दिखाई देती हैं, तो बारिश की तरह से ही बरसती हुई महसूस होती है। तो चारों तरफ से हर वक्त बरस रही हैं और ऐसी बारिश के जो हर जगह घुस जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगता है कि ये रेंज और किरणें जो है इस तरह की चीजें दिखा दी गई थी। तो जाहिर सी बात है इसी नेट के जरिए से ये सारे के सारे फितने आने थे जो आज हम देख रहे हैं कि 99% फितने मोबाइल में और नेट के जरिए से हम तक पहुंच रहे हैं। तो बारिश की तरह से गोया के ऊपर से बरस रहे हैं और बरसते हुए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हो गए थे। अब देखो, कहाँ खिलाला बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों में हर जगह वहां पर भी मोबाइल्स हैं, वहां पर भी लैपटॉप्स वगैरह सारी चीजें ऊपर से बरस रही हैं बारिश की तरह से। रेंज और जो है किरणें बरस रही हैं, मोबाइल में आ रही हैं, लैपटॉप्स में आ रही हैं और उससे फहाशी और औरियानियत वो सारी की सारी फितने जो है नाजिल हो रहे हैं। आज बिल्कुल इसका मुशाहिदा हो चुका है। तो इस हदीस से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीजें दिखा दी गई थी, लेकिन हमें तुम्हें वो चीज इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकती। अल्लाह के हबीब की आंखें भी आला क्वालिटी की, जो रोशनी भी आला क्वालिटी की थी। ऐसी आंखें न पहले कभी हुई न बाद में हो सकती हैं और ऐसी रोशनी और ऐसा देखने की पावर ऐसी कभी नहीं हो सकती जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपने यहाँ से लेकर मेराज में जाने के बाद वहाँ के नज़ाइर और मंजर देखे हैं जो एक आम आंख नहीं देख सकती है। तो ये मैं कल कह रहा था कि ये जो फितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घरों में नाजिल होते हुए दिखाई दिए हैं, इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल इंटरनेट है, सबसे बड़ी मिसाल। और इंटरनेट से कम दर्जे की चीज है नॉर्मल मोबाइल, क्योंकि उसमें गलत मनाजिर तो नहीं आते लेकिन गलत बात तो की जा सकती है। तो उससे भी फितने फैलते हैं। बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ है कि छोटा मोबाइल है घर के अंदर, फिर भी उस घर की बेटियां जो है घर छोड़ करके चली गई हैं फोन बाजी की वजह से। तो छोटे फोन में ही फितना है, लेकिन बहरहाल छोटे फोन का फितना बड़े फोन के फितने से कम है। और बड़े फोन का, स्मार्ट लैपटॉप्स वगैरह इनके जो है वो ज्यादा खतरनाक हैं। तो इसलिए उन फितनों का मुजस्समा हमारे सामने आज ये मौजूद है। मशीनों के जरिए से उन किरणों को बारिश की तरह से बरसता हुआ देख लिया गया है, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिना किसी मशीन के, बिना किसी चीज के दिखा दिए थे। तो आइंदा चल करके उन फितनों का ज़ुहूर होना था, क्योंकि रेंज और किरणें अल्लाह के हबीब के जमाने में थी, अगरचे उसको इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे थे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी थी, ये सब कुछ वही तो है। ये हवा फिजा थोड़ी चेंज हुई है, वो सब कुछ वही है, लेकिन ये बाद में दरियाफ्त हो गई हैं और इस्तेमाल करना लोगों ने सीख लिया है इनको, लेकिन थी ये सब पहले से ही। तो ये है कि रिवायतों में बहुत गहरी गहरी बातें मिलती हैं। आपने हजरत उमर की वो रिवायत मशहूर मैंने आपको सुनाई थी, या सारियतल जबल वाली, कि हजरत सारिया कई हजार मील के फासले पर गए हुए थे जिहाद में, और वहां से हजरत उमर ने खुतबा दिया जुमे का, और खुतबा जुमा के अंदर या सारियतल जबल कहा है, सारिया पहाड़ की साइड में हो जाओ। और ये आवाज बाकायदा यहाँ से हजारों मील के फासले पर बिना मोबाइल, इंटरनेट के, बिना किसी चीज के अल्लाह ने पहुंचाई। तो लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी तरह से वो जो किरणें हैं, जैसे आजकल हम उन किरणों को पकड़ करके मोबाइल से बात करते हैं, दूर तक आवाज जाती है, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के अपने बंदे किसी को बिना मोबाइल के भी बात जो है करा सकता है दूर की। और अब देखें, हजरत उमर ने वीडियो कॉल की है, वीडियो कॉल, क्योंकि हजरत उमर को दिखाई दे रहे थे कि वो पहाड़ की साइड में हो जाएंगे तो जीतेंगे, क्योंकि पीछे से दुश्मन आ रहे थे। अगर ये पहाड़ की साइड में ना होते दुश्मन इनको घेर लेते। तो वीडियो कॉल भी हो रही है, वॉइस कॉल भी हो रही है, वीडियो के साथ वॉइस पहुंची है वहां तक
پھر وہ جب کچھ دن کے بعد جیت کر واپس آئے تو بتایا کہ غیب سے ہمیں ایسی ایسی آواز آئی تھی اور لوگوں نے کہا کہ یہ آواز حضرت عمر کی تھی اور یہاں سے انہوں نے آواز لگائی تھی تو وہ آواز آپ تک پہنچی ہے۔ تو یہ دیکھیے باقاعدہ ویڈیو کال ہو رہی ہے اس کے اندر، بنا موبائل کے، بنا انٹرنیٹ استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی انٹرنیٹ کی کرنیں تو تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو استعمال کرا دیا کرتا تھا، وہ بات الگ ہے۔ جیسے کہ ہوا فضا آج بھی ہے، یہ ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان کے زمانے میں ان کا تخت اڑا ہے، جیسے آج یہ ہوا اڑا کر کے لے جا رہی ہے، اس وقت وہ بھی اڑا کر کے ہوا جو ہے اس وقت اڑاتی تھی کس طرح سے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ سائنس وغیرہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، جتنا دریافت کر چکے ہیں۔ بس اوقات لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مقدس نازل ہوا ہے تو وہ ایسا سائنس لے کر کے اللہ کا قرآن آیا ہے کہ قیامت تک اس جیسا سائنس نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ جو فتنے بارش کی طرح سے برس رہے تھے اللہ کے حبیب کو دکھائی دیا، آج تو ہم لوگ بھی ان فتنوں کو گھروں میں برستا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہر گھر میں فتنہ، جس گھر میں موبائل اس گھر میں پورے کا پورا فتنہ، اور جس گھر میں ارد گرد میں بھی موبائل، اسمارٹ فون، اب تو خیر ہر گھر میں کئی ہو رہے ہیں، تو وہاں فتنے ہیں، بالکل محسوس ہوتے ہیں فتنے ہیں وہاں پر، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غلط طرح کی کوئی عورت یا کوئی مرد گھر میں ہمارے آ جائے، لیکن موبائل کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں روزانہ آ رہے ہیں غلط فحاشی والے مرد، فحاشی والی عورتیں۔ کوئی نہیں چاہتا ہمارے گھر میں ان کا آنا بھی ہو، تو ہمارے گھر میں کوئی فوٹو بھی ہو، لیکن لاکھوں کروڑوں آ رہے ہیں آج کل موبائل کے ذریعے سے، ہر گھر میں گھس گئے لوگ۔ تو یہ ہے جی، دیکھیں باب ظہور الفتن، یہ باب ہے فتنوں کے ظاہر ہونے کا۔ فتنے ظاہر ہوں گے، کیا کیا ہوگا اس وقت میں، دیکھیے کئی ساری چیزیں اس کے اندر آئے گی، آپ غور سے سنیں۔ وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، وقت میں برکت ختم، زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ہو جائے گا، قیامت کے قریب ہو جائے گا۔ اور پہلا مطلب وہی ہے کہ وقت میں برکت، یہ امتحانی جگہ ہے، اسے آپ نوٹ کریں، یہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کے دو مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے آپ لکھ سکتے ہیں امتحان میں، کہ زمانے کی قربت سے مراد زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا، یعنی وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، گھنٹوں والے کام کئی گھنٹوں میں ہوں گے، 1 منٹ والا کام 1 گھنٹے میں ہوگا، یا یوں کہہ لیجیے وقت کی برکت اتنی ختم ہو جائے گی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں صبح ہو گئی ایک دم شام ہو جائے گی، کوئی کام نہیں نکلا، کوئی جو ہے، ورنہ پہلے آپ نے سنا ہوگا 200 رکعت نفل پڑھ رہے تھے بزرگان دین، اور پھر بھی ان کے پاس ٹائم تھا، وقت تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ آج نہیں ہے، آج تو آپ جو ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بھی ابھی ہوئی تھی اذان ظہر کی، اب عصر کی ہو گئی، ایک دم مغرب کی ہو گئی، ایک دم عشاء کی، ایسا لگتا ہے، لوگ بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مؤذن صاحب کیا اسی پر بیٹھے رہتے ہو مائک پر ہی، ابھی تو اذان دی تھی مغرب کی، ابھی عشاء ہو گئی، حالانکہ ایسا کون مؤذن دے دے گا، بے برکتی۔ دوسرا مطلب میں آپ سے بتا چکا ہوں، قیامت سے قرب، زمانہ قیامت سے قریب ہو جائے گا، یعنی قیامت اور زیادہ پاس میں آ جائے گی، دونوں مطلب ٹھیک ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل صاف واضح ہے آج کے دور میں کہ وقت میں کوئی برکت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور عمل کم ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو گیا، یعنی جب بے برکتی ہوگی تو عمل لوگوں کے اس قدر کم ہو جائیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نمازیں پڑھیں گے تو نمازوں میں کٹنی کاٹیں گے، رکعت اگر 7 رکعتیں ہیں تو 5 پڑھ لی، 12 رکعتیں ہیں 10 پڑھ لی، عمل کم ہو جائے گا۔ اور عمل کم کرنے کے بہانے، مان لیجیے چاش، اشراق، اوابین، تہجد وغیرہ، یہ بھی تو عمل ہے، تو ان کو تو کوئی کیا پڑھے گا، 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھی جائے گی، زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی، یہ بھی عمل ہے، حج بھی نہیں کریں گے لوگ جتنا کرنا چاہیے، جتنے پر فرض ہے، یہ بھی یعنی کم ہوتا جائے گا عمل جو ہے، لوگ عمل میں کمیاں کرنے لگیں گے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور کنجوسی کو ڈال دیا جائے گا، دلوں میں لوگوں کے کنجوسی ہوگی، اور کنجوسی کا مطلب صاف اور واضح یہی ہے کہ نفقات واجبہ اور فرائض کا ادا نہ کرنا،
یہ مطلب نہیں کہ فلاں آدمی کو چائے نہیں پلائی تو ہم کنجوس ہو گئے، بخیل ہو گئے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خرچ کرنا واجب اور فرض ہے ہمارے اوپر، وہ ہم خرچ نہ کریں تو واقعی ہم کنجوس ہیں۔ تو وَيُلْقَى الشُّحُّ یعنی کنجوسی کو دلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، الشح کا مطلب خود غرضی، لوگ خود غرض ہو جائیں گے، بس اپنے مقصد سے بات کریں گے، اپنے مقصد سے بولیں گے، اپنے مقصد سے سارے کام، کسی اور کے فائدے کی طرف نگاہ نہیں ہوگی، اپنے ہی فائدے کی طرف نگاہ ہوگی۔ الشح کا ایک ترجمہ خود غرضی، تو خود غرضی بھی ڈال دی جائے گی دلوں کے اندر۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ اور فتنوں کا ظہور ہو جائے گا، چاروں طرف سے فتنے اٹھیں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول ایما ہوا، یہ حرج کیا چیز ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ حرج کیا چیز ہے؟ قال القتل قتل و قتال، خون خرابہ، یہ حرج ہے۔ اور یہ بھی آج کل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت قتل و قتال، خون خرابے کی نوبت کس حد تک پہنچی ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ صبح سے آدمی نکلتا ہے، پتہ نہیں شام میں واپس گھر زندہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ ہزاروں کیس ایسے ہیں کہ بنا فالتو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے مار دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسلمان مرے تو شہید ہے، جیتے تو غازی ہے۔ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، موت سے کیا ڈرنا ہے، اس لیے کہ موت تو ڈریں گے تب بھی آئے گی، نہ ڈریں گے تب بھی آئے گی۔ بہتر یہ ہے کہ موت سے نہ ڈرا جائے اور حالات سے کھلم کھلا مقابلہ کیا جائے۔ تو 1 2 3 4 5 چیزیں حدیث کے اندر آ گئی ہیں۔ یتقارب الزمان، بے برکتی، وینقص العمل، عمل کی قلت، ویلقى الشح، خود غرضی اور بخل، وتظہر الفتن اور فتنے پھیل جائیں گے، ظہور ہوگا، ویکثر الحرج اور موت یعنی قتل و قتال، خون خرابہ بے پناہ ہو جائے گا۔ یہ سب فتنے ابھریں گے اور یہ اس وقت ابھرے ہوئے ہیں، اس وقت بہت حالات خراب ہیں۔ وقال شعیب ویونس واللیث وابن اخی الزہری عن الزہری عن حمید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن الاعمش عن شقیق قال كنت مع عبد اللہ وابی موسیٰ، فرماتے ہیں حضرت شقیق کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کے ساتھ تھا۔ فقالا، دونوں نے یوں کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل، کہ بے شک قیامت سے پہلے چند دن ایسے آئیں گے کہ جس کے اندر جہالت اترے گی، ویرفع فیہا العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویکثر فیہا الحرج اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، والحرج والقتل اور حرج کے معنی قتل و قتال خون خرابے کے ہیں۔ وہی روایت جو اوپر آئی تھی، اس میں الفاظ کی کمی بیشی، لیکن خلاصہ وہی ہے کہ جہالت اترے گی، لوگ جو ہے جاہل زیادہ ہوں گے، علم والے کم ہو جائیں گے، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور علم کا اٹھانا علماء کی موت ہے۔ علماء مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو جہالت بچی، پھر ایک دوسرے کو لوگ جاہل سے مسئلہ پوچھے گا، بلائنڈ سے مسئلہ پوچھے گا، اندھا اندھے سے راستہ پوچھے گا، تو ظاہر سی بات ہے خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اگلی روایت بھی سیم اسی طرح کی ہے، دیکھیں۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا، فرماتے ہیں حضرت شقیق کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری دونوں بیٹھے ہوئے تھے، فتحدثا دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ فقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ ایاما یرفع فیہا العلم، بے شک قیامت سے پہلے چند دن ایسا ہو جائے گا کہ اس میں علم کو اٹھا لیا جائے گا، وینزل فیہا الجہل اور جہالت اس کے اندر نازل ہوگی، ویکثر فیہا الحرج اور اس کے اندر حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، والحرج والقتل اور حرج کہتے ہیں قتل و قتال یعنی خون خرابے کو۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله بن موسى، وہی روایت دوسرے الفاظ میں دوسرے راوی سے ہے
ان دونوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال ابو موسیٰ, حضرت ابو موسیٰ نے کہا, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثلا, کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بات کہتے ہوئے سنا. وہی پر والی روایت, والحرج بلسان الحبشی القتل, اور یہ حرج جو لفظ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حرج بہت زیادہ ہو جائے گا, یہ حرج وہ نہیں حرج جسے کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں حرج, اس میں کیا حرج ہے, وہ حرج نہیں ہے, یہاں پر یہ چھوٹے ہا والا حرج ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حبشہ کی زبان میں, حبشی زبان میں, حبشی زبان کے اندر القتل, قتل و قتال کو کہتے ہیں. والحرج بلسان الحبشی, یہ حبشی زبان کے اندر القتل, قتل و قتال کو کہتے ہیں, خون خرابے کو کہتے ہیں. پھر وہی روایت, وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله واحسبه رفعه قال بين يدي الساعة, قیامت سے پہلے ایام الحرج, حرج کے دن ہوں گے. یزول فیہا العلم, جس کے اندر علم زائل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ویظہر فیہا الجہل, اور جہالت اس کے اندر ظاہر ہو جائے گی, پھیل جائے گی. قال ابو موسیٰ, حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں, والحرج القتل بلسان الحبشہ, حبشی زبان کے اندر حرج کہتے ہیں قتل و قتال اور خون خرابے کو. سب روایات کا خلاصہ وہی ہے, کیونکہ اس بخاری شریف کے اندر ایک روایت کا ایک ہی مرتبہ آتی ہے, راوی چینج ہو جاتے ہیں, مضمون وہی رہتا ہے. دیکھیے, وقال ابو عوانہ عن عاصم عن ابی وائل عن الاشعری انہ قال لعبد اللہ, فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ سے کہا, تعلم الایام التي ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام الحرج, کیا تم جانتے ہو ان دنوں کو جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ حرج کے دن ہوں گے, نحوہ جیسی بات فرمائی. قال ابن مسعود, ابن مسعود نے فرمایا, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے, یقول من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء, لوگوں میں بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو قیامت پائے گی اور وہ زندہ ہوں گے. قیامت کے وقت میں جو زندہ ہوں گے وہ اس وقت کے بدترین لوگ ہوں گے. وجہ, ایمان والا تو کوئی ہونا نہیں, ایمان والا تو کوئی اس وقت ہوگا ہی نہیں. ایمان والا ہو تو قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت نہیں آئے گی. جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا تب تک قیامت نہیں آنی. جب قیامت آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے ختم, ایمان والا نہیں تو بدترین لوگوں کی دنیا ہوگی, اور اللہ رب العزت قیامت کو نازل فرمائے گا. تو قیامت کے وقت میں, قیامت آتے وقت میں جو لوگ زندہ ہوں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے, چونکہ ایمان والا تو اس وقت ہو ہی نہیں سکتا. مومن سارے انتقال ہو جائے گا. یہ آگے آئیں گی روایتیں کیسے انتقال, ملک شام سے کیسے ہوا چلے گی اور مومن لوگ کیسے انتقال کر جائیں گے, سب کے سب. اور پھر اس کے بعد یہ کافر ہی کافر بچیں گے اور وہ اللہ کی طرف سے پھر عذاب آئے گا, سور پھونکا جائے گا. باب لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ, کہ آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے بدتر ہوگا. لا یاتی زمان, کوئی زمانہ نہیں آئے گا, الا الذی بعدہ شر منہ, مگر وہ جو بعد والا آئے گا وہ زیادہ بدترین ہوگا پہلے والے سے. یعنی جیسے جیسے یہ بات بڑھے گی ویسے ویسے ہی زمانہ کا مطلب یہ کہ زمانے کے لوگ بدتر سے بدتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہے جی بات. دیکھیں آگے پھر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال اتينا انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. دیکھیے, فرماتے ہیں حضرت زبیر ابن عدی کہ ہم انس ابن مالک کے پاس گئے. کیوں گئے تھے؟ فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج, اور ہم نے شکایت کی حضرت انس ابن مالک سے ان باتوں کی جو حجاج کی طرف سے ظلم و ستم کی ہمیں پہنچ رہی تھی. حجاج ابن یوسف ایک ظالم آدمی تھا اور اس نے بہت سارے صحابہ تابعین کو شہید کیا ہے. ظالم و جابر تھا. یہ یزید کی طرف سے یہ
حاکم بنا کر کے بھیجا گیا تھا، فوج کا کمانڈر بنا کر کے اس کو بھیجا گیا تھا، اور اس نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اب جو اتنی زیادہ اس کی طرف سے ظلم پہنچ رہا تھا، حضرت انس بن مالک، کافی عمر ہو چکی تھی حضرت کی، ان سے آ کر کے شکایت کی تابعین نے۔ فقال، حضرت انس بن مالک نے یوں فرمایا، دیکھو اصبروا، صبر کر لو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، کہ بے شک جو زمانہ تمہارے اوپر آئے گا تو تم سے بعد والا زمانہ اور زیادہ بدتر ہوگا۔ زمانہ جیسے آگے آگے بڑھتا رہے گا، زمانے کے لوگ بدتر ہوتے رہیں گے، بدتر ہوتے رہیں گے، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ شکایت شکوے نہ کرو، بس اطاعت کر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے نبی سے ایسا ہی سنا ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری وقال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن ہند بنت الحارث الفراسیہ ان ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، اما ام سلمہ نے ارشاد فرمایا، یوں کہتی ہیں کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً فزعاً، ایک دن گھبرا کر کے رات میں اٹھے، یقول سبحان اللہ، اور یوں کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ تعجب کے لیے جملہ ہے کہ سبحان اللہ، کتنی تعجب کی بات ہے۔ ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ پاک نے آج کی رات میں کتنے خزانے نازل فرمائے ہیں۔ وماذا انزل من الفتن، اور ساتھ ہی ساتھ کس قدر فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ دیکھو اس میں ایک چیز کو نوٹ کرو، جب خزانے یعنی بہترین چیز کو بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے نازل کیے ہیں خزانے، لیکن جب باری آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے فتنے نازل ہوئے ہیں تو اللہ نے فتنے نازل ہوئے یہ نہیں کہا، بلکہ کس قدر نازل کیے گئے ہیں فتنے۔ حالانکہ فتنوں کا نازل کرنے والا بھی اللہ اور خزانے کا نازل کرنے والا بھی اللہ، لیکن یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف، تو اس بات کو آپ جو ہے ذہن میں رکھیں، نوٹ کریں کہ جب نسبت اچھائی کی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، اور جب نسبت کسی بری چیز کی ہوتی ہے تو اسے اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جاتی بلکہ مجہول کی صیغے سے استعمال کی جاتا ہے، حالانکہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ من یوقظ صواحب الحجرات، کہ کوئی ہے جو ان کمرے والیوں کو اٹھا دے، یعنی حضور اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو ان کو اٹھا دے۔ آج کتنے فتنے نازل ہوئے آج کی رات کے اندر، کتنے خزانے نازل ہوئے ہیں آج کی رات کے اندر، کوئی ہے جو ان کمرے والیوں کو اٹھا دے۔ یرید ازواجہ، آپ ارادہ کر رہے تھے اپنے بیویوں کو اٹھانے کا، لِکَیْ یُصَلِّینَ، تاکہ یہ نماز پڑھ لیں، یہ تہجد پڑھ لیں، کیونکہ فتنے بڑے نازل ہوئے ہیں آج، اور خزانے بھی بہت زیادہ نازل ہوئے ہیں۔ رُبَّ کَاسِیَةٍ فِی الدُّنْیَا عَارِیَةٍ فِی الْآخِرَةِ، اور ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ کہ بہت سی عورتیں دنیا میں جو کپڑے پہننے والی ہیں لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے ننگی ہیں، برہنہ ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ اسی سے روایتوں میں سے اس چیز کو نکالا گیا کہ جو اتنے چست کپڑے پہننا لیڈیز کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی چست کپڑے پہننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ننگے کے حکم میں ہے۔ اسی لیے یہ پینٹ شرٹ جو چست والی ہوتی ہیں اس کو پہن کر کے نماز پڑھنے کو سخت مکروہ کہا گیا ہے، سخت مکروہ۔ دیوبند کے فتوے میں اس کا باقاعدہ اظہار ہے، سخت چست پینٹ پہن کر کے نماز پڑھنے کو بھی کراہت سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیڈیز کے معاملے میں تو بہت سختی ہے، اس لیے کپڑے اتنے چست نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ چست کپڑے پہننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ برہنہ ہیں۔ دیکھیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا، یہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا باب ہے۔ قول یہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد یہ ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی بات ہے
تو حکومت اسلامیہ اس کو بتائے گی، اسے پکڑے گی، سزا دے گی، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ناحق ہتھیار اٹھائے تو اتنی سخت وعید ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ شخص۔ اسی سے وہ مسائل بھی نکلتے ہیں روایت میں کہ کسی کے پاس چاقو ہے، آپ چاقو دے رہے ہیں اس طریقے سے، تو چاقو دینے میں جو آگے والا حصہ جو ویسا حصہ ہے نوک والا کاٹنے والا وہ نہیں ہونا چاہیے آگے، بلکہ الٹا کر کے دیں آپ، وہ حصہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جو لکڑی والا حصہ وہ دے دیں، یا پھر اس طرح سے دیں نہ آپ کی طرف ہو وہ لوہے والا حصہ نہ ادھر ہو، بلکہ اس طرح سے چوڑائی میں پکڑ کر کے چھری، چاقو، تلوار، اس طرح کی چیز، کوئی بندوق وغیرہ دینی ہے تو اس انداز میں دیں کہ سامنے والے کی طرف وہ مین حصہ نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ ساری روایتیں اسی کے اوپر ہیں، دیکھیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، وہی سیم روایت ہے۔ وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، لا یشر احدکم علی اخیہ بالسلاح، کوئی تم میں سے اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ اس آپ سے میں نے بتایا کہ ہتھیار یا کوئی بھی چیز نوکیلی سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، شیطان بھی جو ہے دھکا دے سکتا ہے، ایسا ہوا ہے، کھیل کھیل میں مرڈر ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر بھی ایسا ہی کچھ تھا کہ ایک لڑکی سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ کھیلنے کے لیے وہ جو اس طرح سے پھینک کر کے مارتے ہیں چھری، اور کبھی ادھر گڑ جاتی ہے کبھی ادھر گڑ جاتی ہے، مگر جیسے وہ چھری ماری تو سیدھے اس کے یہاں پر گڑی ہے، بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے کھیل اور اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے منع، پھینکنا تو بہت دور کی بات ہے، پھینکنا تو حرام بالکل۔ لا یشر احدکم علی اخیہ بالسلاح، اپنے بھائی پر، اپنے مسلمان بھائی کی طرف کوئی بھی اشارہ بھی نہ کرے ہتھیار سے۔ فإنہ لا یدری لعل الشیطان ینزع من یدہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کہ شیطان اس کے ہاتھ سے اسے لگا دے، شیطان اس کے ہاتھ سے وہاں تک پہنچا دے بے خبری میں، اور ہو سکتا ہے فیقع فی حفرۃ من النار، اب وہ ایسا کرنے سے جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ دھوکے سے تو ہوا، لیکن جب اشارہ بھی تو کیوں کر رہا تھا؟ جب منع ہے اشارہ کرنا ہتھیار سے، چاقو سے، چھری سے یا تلوار سے سامنے والے پر اشارہ کرنے سے، اب وہ ٹھوکر لگی، وہ اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ ایسا ہوتا ہے، چاقو دے رہے ہیں اور وہ ایک دم ٹھوکر سی لگی اور وہ ایسے کر کے آگے بڑھا اور پیٹ میں گھس گیا، تو ظاہر سی بات ہے فیقع فی حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں، ایسا نہ ہو جائے، اس لیے اپنے ہتھیاروں کو سنبھال کر کے رکھو۔ وہی قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قلت لعمر یا ابا محمد سمعت جابر بن عبد اللہ یقول، کہتے ہیں میں نے عمر سے کہا، اے ابو محمد، کیا تم نے سنا ہے جابر ابن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے، مر رجل بسہام فی المسجد، کہ ایک شخص کا گزر ہوا تیروں کے ساتھ مسجد میں، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اس سے، امسک بنصالھا، کہ اس تیر کے اگلے حصے کو سنبھال کر کے رکھو۔ تیر کا نسل کہتے ہیں، نصال جمع ہے، بنصالھا نسل، جو اگلے والا جو حصہ ہوتا ہے پھل کیا اس سے کہتے ہیں، پر جو ہوتا ہے اس سامنے والا جو، تو اس میں جو ہے نہیں ہے کرنا چاہیے کسی کی طرف، اس کو سنبھال کر کے، جیسے ہاتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں ہم، ہمارے ہاتھ میں تیر ہے تو ایک تو پیچھے والا حصہ ایک آگے والا حصہ، نوکیلا والا حصہ ایسے آگے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کسی کو لگ سکتا ہے۔ امسک بنصالھا، قال نعم، حضور نے ان سے کہا کہ اپنے تیروں کے اگلے حصے کو ذرا سنبھال کر کے چلو، قال نعم، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر ان رجلا مر في المسجد، فرماتے ہیں عمرو بن دینار سے روایت ہے، وہ جابر سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک ایک شخص کا گزر ہوا مسجد میں بھی اسہم، چند تیروں کے ساتھ، قد بدا نصولھا، جنس کے اس کے تیروں کے اگلے والا حصہ، نوکیلا والا حصہ ظاہر ہو رہا تھا، فامر، تو اس کو حکم دیا گیا، ان یاخذ بنصولھا، کہ وہ اپنے تیروں کے اگلے والے حصے کی خبر لے، لا یخدش مسلما، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو چوٹ پہنچا دے۔
وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ حضور سے نقل کرتے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا، کہ جب تم میں سے گزر ہو کسی کا ہماری اس مسجد میں یا ہمارے اس بازار میں، ومعہ نبل، اور اس کے ساتھ میں تیر ہو، فلیمسک علی نصالھا، چاہیے کہ اپنے تیروں کے اگلے حصے کو، نکیلے والے حصے کو روک لے، سنبھال لے، او قال لیقضی بکفیہ، چاہیے کہ اپنی ہتھیلی سے اس کو روک کر کے چلے، اللہ یصیب احد من المسلمین منہا بشیء، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اس میں سے کسی مسلمان کو لگ جائے۔ سب کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ ہتھیار، چاقو، چھری یا اس طرح سے کوئی مطلب تلوار، اس میں آپ کی گن بھی آ جائے گی، بندوق بھی آ جائے گی، اس طرح کسی مسلمان کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر بندوق کا ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر کے اور اسے سامنے اس طرح سے کر رکھا ہے، کھیل کھیل میں ذرا سا کوئی ہمارے اوپر گرا اور ہمارا ہاتھ جو ہے ایک دم سے اس سے جو ہے بٹن دب گیا اور فوراً گولی چل جائے، ایسا ہوا ہے پیچھے بھی آپ نے دیکھ ہی لیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل صاحب کے ساتھ یہی ہوا، جو انہوں نے بیان دیا ہے بعد میں، اس میں معلوم ہوا کہ ایک گن تھی اسی طریقے سے، اور وہ گن جو ہے بس کھیل ہی رہے تھے، دیکھ ہی رہے تھے کہ دکھائیو کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور اس طرح سے اسے جو ہے دیکھ رہے تھے، وہ بٹن جب دبا تو یوں کر کے ہو گئی، ایک دم سے جو ہے سینے کی طرف کو اس کا رخ ہو گیا، اور وہ جیسے ہی دبی تو ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جب بندوق چلتی ہے تو جھٹکا مارتی ہے، اور نئے بندہ تو بہت جھٹکا لگتا ہے اس کو، ان کو زیادہ پریکٹس نہیں تھی اس کی، تو یوں کر کے کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی بٹن دبا تو وہ یوں گھوم گئی، اور گھوم کر کے ان کے سینے پر گولی لگی، اور وہیں وہ ہاتھوں ہاتھ شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ خودکشی ہوئی ہے، دھوکے سے ہوا ہے، دھوکہ کہہ سکتے ہیں، جو بیان بعد میں آیا تھا اس میں یہی کچھ تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے اس کا کھیل کود یا اپنی طرف بھی نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے کھیل کود میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہی ہے، ہتھیار کو بہت زیادہ سنبھال کر کے ہی رکھنے کا حکم ہے۔ بس یہ سبق بخاری کا یہیں رہنے دیجیے، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ 10 منٹ کا ٹائم دو، آپ اسے یاد کرو، پھر پڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو حدیث نمبر 4064 ہے، ٹھیک۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس ابن مالک کے سوتیلے والد صاحب ہیں۔ حضرت انس کی امی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلے شوہر مالک، اور ان سے حضرت انس ہوئے، اور حضرت انس پیدا ہو گئے تو حضرت مالک کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم نے انتقال کے بعد میں حضرت ابو طلحہ سے شادی کی، اس طرح سے حضرت انس ابن مالک کے سوتیلے والد صاحب ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت زیادہ تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے، بے پناہ مہارت تھی، جیسے اوپر بتایا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے ماہر تھے، اسی طریقے سے دوسرا نام حضرت ابو طلحہ کا آتا ہے جو بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ احد کے دن آپ جانتے ہیں کہ جب وہ 50 لوگ وہاں سے ہٹے تو پاسا پلٹا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا، مسلمان ہارنے لگے اور بہت زیادہ ہارے، حتیٰ کہ تتر بتر ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ جو اچ کوالٹی اور چوٹی کے صحابہ بھی بھاگ رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے میکائیل اور جبرائیل کو بھیجا۔ تو اس وقت میں حضرت ابو طلحہ کے کارنامے آپ سنیں۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا دن تھا تو لوگ چھوڑ کر کے بھگ دڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔
व अबू तलहा बैन यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत अबू तलहा मेरे सोतेले वालिद साहब हुजूर के सामने रहे। मुजव्विबुन अलैहि बिहजफतिन लहू, अपनी ढाल से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर रहे थे। वकान अबू तलहा रजुलन रामियन शदीदन नज़ी, और देखो अबू तलहा एक ऐसे शख्स थे जो बहुत ज्यादा तीर अंदाजी में महारत रखते थे। कसरा यौमइदिन कौसैन औ सलासन, उस दिन गज़वा उहद के दिन उन्होंने 2 कमाने या 3 कमानों को तोड़ दिया था। कमाने चला चला करके उनके हाथ से कमाने टूट रही थी। इनका अंदाज ये था कि जिस वक्त ये तीर लगा करके खींचते थे तो खींचने में बहुत ज्यादा खींचते थे। पीछे को तीर का जो रस्सी होती है वो उसको बहुत ज्यादा खींचते थे, फिर छोड़ते थे, तो इनका तीर बहुत दूर तक पहुंचता था। अल्लाह के हबीब भी झुक झुक करके थोड़ा सा उठ उठ करके देखते थे अल्लाह के हबीब कि कहां तक पहुंचा है। तो हज़रत अबू तलहा कहते थे, या रसूल अल्लाह आप थोड़ा नीचे हो जाएं, कभी आप ढाल से बाहर को झांक रहे हैं, कभी कोई तीर ना करके लग जाए, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, कहीं आपको नुकसान न पहुंच जाए, आप नीचे ही रहें या रसूल अल्लाह, मैं मार रहा हूं तीर। फरमाते हैं कि कसरा यौमइदिन, तोड़ दिया था हजरत अबू तलहा ने उस दिन गज़वा उहद के दिन कौसैनी 2 कमानों को, औ सलासन या 3 कमानों को। वकाना रजुल यमुर्रु मअहू बिजअबतिन मिनन नबली, के जब कोई शख्स हुजूर के पास से गुजरता था तीरों के तरकश के साथ, तरकश इसमें तीर रखे जाते हैं, उसके साथ कोई गुजरता उसके पास तीर होते, फयकूल, हुजूर फरमाते हैं उनसुरहा लिअबी तलहा, कि अपने तीरों को यहाँ डालो भाई, अबू तलहा के लिए डाल दो, अबू तलहा तीर जो है चला रहे हैं, इनके लिए डालो, ये बहुत तेजी के साथ और बहुत दूर तक फेंक रहे हैं। काला, और रावी कहते हैं वयशरबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुरु इलल कौमी, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढाल से थोड़ा सा ऊपर उठ करके कौम को बार बार देखते थे। अबू तलहा का तीर देखते थे कहाँ लग रहा, निशाने पर लगा कि नहीं लगा। फयक़ूल अबू तलहा फरमाने लगे, बिया भी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अल्लाह के रसूल, ला तुशरिफ, आप ना झांके, युसीब का साबु में सिहाबिल कौमी, कहीं किसी कौम का कोई तीर आपको ना लग जाए। नहरी दो ना नहरी का, मेरा सीना आपके सीने से पहले हाजिर है या रसूल अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि आपको चोट पहुंचे, चाहे मेरा सीना छलनी हो जाए, आपका सीना महफूज रहे। अच्छा, वलक़द रअयतु आयशा बिन्त अबी बकर व उम्म सुलैम व इन्नहुमा लमुशम्मिरतानी, देखिए कहते हैं मैंने देखा, हजरत अनस को छोटे हैं बहुत, और छोटा बच्चा औरत को इस हालत में देख सकता है कि पाजेब वाला हिस्सा खुला हुआ हो, और जो है जब आदमी भागता है, जरूरत होती जल्दी होती है, तो आमतौर पर औरतें अपना थोड़ा सा शलवार या जो पहना हुआ है तो उसको थोड़ा सा उठा लेते हैं, ये एक फितरी चीज है। तो हजरत आयशा, हजरत उम्मे सुलैम चूंकि वहां मौजूद थी, ये जख्मियों की खिदमत कर रही थी, पानी ला करके मश्क का पानी से भरी मश्क लाना, जल्दी जल्दी लेकर के आना, तो उसके बाद जल्दी जल्दी उनके मुंह के अंदर डालना, तो ये काम कर रही थी हजरत आयशा, हजरत उम्मे सुलैम, इनकी अम्मी, हजरत अनस की अम्मी, ये दोनों कर रही थी, इस हाल में कि पांचों को उठाए हुए थी और पाजेब वाला हिस्सा दिख रहा था। तो जाहिर सी बात है सहाबा तो निगाह नीची रखते थे, नहीं देखते थे, लेकिन ये अनस बहुत छोटे हैं अभी, तो इनके देखने में कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। वलक़द रअयतु आयशा बिन्त अबी बकर, मैंने देखा कि आयशा बिन्त अबी बकर और उम्मे सुलैम, दोनों माएँ, आयशा भी अम्मा है, उम्मे सुलैम तो इनकी अम्मी है ही सगी, दोनों मेरी माएँ, व इन्नहुमा लमुशम्मिरतानी, बेशक दोनों के दोनों पांचे उठाए हुए तेजी के साथ चल रही हैं। और आखद मसूक़िहा, मैंने देखा उनकी पिंडलियों के उस जगह को जहाँ पाजेब बंधती है, तनक़ुज़ानिल क़िरबा अला मुतूनिहिमा, अपनी पीठों पर लादे हुए हैं मटकों को पानी के, तुफ़रिग़ानिही फ़ी अफ़वाहिल क़ौमी, और कौम के मुँह में यानी सहाबा के मुँह में उस पानी को डाल रही हैं, जख्मियों के मुँह में पानी को डाला जा रहा है। सुम्मा तरजिआनी, फिर लौट करके आती जब पानी खत्म होता, फतमलआनिहा, फिर दोनों भर करके लेकर के जाती, सुम्मा तजिआनी, फिर उन सहाबा के पास आकर के फतुफ़रिग़ानिही फ़ी अफ़वाहिल क़ौम, सहाबा के मुंह के अंदर पानियों को डाल रही थी। वलक़द वक़अ सैफ़ु मिन यदी अबी तलहा इम्मा मरतैन व इम्मा सलासन, और इस दिन ये भी बात पेश आई कि तलवार हजरत अबू तलहा के हाथ से एक या दो या तीन मरतबा गिर भी गई थी। चूंकि तीर में महारत थी इनको, और इन्होंने 3
3 جو ہے کمانوں کو توڑ دیا تھا کھینس کر کے، تو اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا تھا بہت زیادہ اس معاملے میں۔ تو اس میں دیکھیں جہاد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہیں، حضرت ام سلیم، حضرت انس کی امی ہیں، یہ سب وہاں پر گئی ہوئی ہیں۔ زخمیوں کی خدمت کے لیے اس طرح سے جا سکتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ باپردہ تھیں۔ پیروں کا پنڈلی والا حصہ، وہ حصہ جہاں پر پنڈلی تو بہت اوپر ہوتی ہے، نیچے جو ٹخنوں والا حصہ جہاں پر پازیب بنتی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر تیز بھاگنا ہو، تیزی کے ساتھ چلنا ہو تو وہ حصہ آٹومیٹک ہی کھلتا ہی ہے۔ تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا دیکھا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ وہ جا رہی تھی، بہت تیزی کے ساتھ وہ آ بھی رہی تھی اور قوم کو، صحابہ کو پانی پلا رہی تھی زخمی ہونے کی حالت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ انہی روایات کی بنیاد پر جو جماعتیں روانہ ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہ جماعتیں بھی اسی لیے جاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں روایات میں جہاد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستورات کا جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور وہاں تو جان کی بازی تھی، یہاں جان کی بازی نہیں ہے، تو یہاں بھی جانے کو جائز ہی کہا جائے گا اگر اصول کے مطابق ہے۔ اور اگر اصولوں کے مطابق نہیں پہنچ پا رہے ہیں، مستورات اگر جماعت میں جا رہی ہیں، بغیر کسی محرم کے جا رہی ہیں، یا جو اصول ہیں اس کے مطابق نہیں جا رہی ہیں، راستے میں جاتے ہوئے چہروں کو کھول لیتی ہیں یا اس طرح سے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی جماعت کو نہیں بھیج سکتے۔ دیوبند کا فتویٰ جو غلط اور ناجائز کہا گیا ہے، وہ ایسی ہی جماعت کو کہا گیا ہے جو بالکل اصول کے خلاف جائے، ورنہ پہلا فتویٰ دیوبند کا جو فتاوی محمودیہ کے اندر چھپا ہوا ہے آج تک، جس میں جماعت کے مستورات کی جماعت کے جانے کی شرطوں کے ساتھ میں گنجائش دی گئی تھی۔ تو یہ ہے جی، دیکھیں آگے۔ وبه قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصرخ ابلیس لعنت اللہ علیہ اے عباد اللہ۔ یہ ایک حادثہ پیش آیا تھا غزوہ احد کے دن، ایک بڑا عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا تھا۔ وہ حادثہ یہ تھا کہ شیطان کی وجہ سے ہوا۔ جب مشرکین ہار رہے تھے تو مشرکین کے ہارتے وقت شیطان نے ایک چیخ لگائی بڑی زور سے، مسلمانوں کو چیخ لگائی کہ مسلمانوں کہاں جا رہا ہو، تمہارے پیچھے والے تم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ پیچھے مسلمان تھے، آگے مسلمان، پیچھے بھی مسلمان۔ اب شیطان نے آواز لگائی کہ تمہارے پیچھے مسلمان نہیں ہیں بلکہ مشرک آ گئے ہیں اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مسلمان یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ آواز کس کی، ایسا لگا کہ کوئی اپنا بول رہا ہے، اور مسلمان جو آگے والے تھے وہ پیچھے والے جو مسلمان تھے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، صحابہ پر جو ہے جانے انجانے میں ٹوٹ پڑے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ کہاں کو بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے۔ شیطان نے ان کو اس طریقے سے مسلمان کو مسلمان سے بھڑایا، اور جب تک وہ یہ بات سمجھ پاتے کہ ہم مسلم ہی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں، تب تک ایک حادثہ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب اس بیچ میں آ گئے، صحابہ ان کو پہچان نہیں پائے، نگاہ ایسی چوک ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہ رول مچاتے رہ گئے کہ میرے ابا ہیں، رکو میرے ابا ہیں، یہ تو مسلم ہے، میرے ابا ہیں، مسلم ہے۔ بہت شور مچاتے رہے، لیکن ان کے ابا کو جو ہے آپس میں ہی گتھم گتھا ہو کر کے شہید ہو گئی، یہ شیطان کی طرف سے ہوا۔ تو یہ حادثہ ایسا پیش آیا کہ حضرت حذیفہ، ظاہر سی بات ہے بہت بڑا دل تھا ان کا کہ اپنے سامنے، انہیں معلوم تھا کہ فلاں نے میرے ابا کو میرے سامنے شہید کیا، لیکن وہ انجانے میں ہوا۔ انجانے میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے تبھی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اور پوری زندگی اس قاتل کی جانب سے دعائیں مغفرت کرتے رہے، اور دل میں کبھی کوئی میل انہوں نے نہیں رکھا۔ یہ بہت ہی اونچی بات ہے۔ حضرت حذیفہ کا بہت بڑا ایک یہ کارنامہ ہے کہ اپنے والد صاحب کو اپنے ہی سامنے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ بہت کہا کہ رکو میرے ابا ہیں، لیکن وہ شیطان نے ایسی شور مچایا کہ بھی آپ آگے جا رہا ہو مسلمانوں، پیچھے پلٹو، پیچھے تم پر حملہ ہو رہا ہے۔ پیچھے بھی وہی لوگ تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ جب تک اس بات کو سمجھتے کہ یہ جو ہے غلط کسی نے آواز لگا دی ہے، تب یہ شہادت ہو گئی۔ دیکھیے
وبه قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن عروہ عن ابيه عن عائشہ اما فرماتی ہیں قالت لما كان يوم احد هزم المشركون، جب غزوہ احد کا دن تھا تو مشرکین ہلاک ہو گئے۔ دیکھو بیان کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، اس کا مطلب وہاں موجود تھی، ایک بات۔ دوسری بات، اگر وہاں سامنے سے نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب نے ظاہر سی بات ہے ان سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ شیطان وہاں پر پہنچ چکا تھا، اس نے آواز لگا کر کے مومنوں کو مومنوں سے لڑا دیا تھا، تو اس لیے کر رہی ہیں بیان۔ فصرخ ابلیس لعنت اللہ علیہ، تو چیخا ابلیس، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اس شیطان پر، ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو، ایسی چیخ ماری، کہنے لگا اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے مومنو، اخراکم اخراکم، پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو، پیچھے تم پر حملہ ہو گیا، تم پر پیچھے سے حملہ ہو گیا، پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو۔ اس طرح سے جب کہا تو فرجعت اولاہم، تو اگلے والے مسلمان پلٹ گئے، فجتلدت ہی واخراہم، تو آگے والے اور پیچھے والے گتھم گتھا ہو گئے۔ فبصر حذیفہ، حضرت حذیفہ نے دیکھا، فاذا هو بأبیہ یمان، کہ ان کے ابا بھی وہاں موجود ہے، ان کے ابا یمان، کیونکہ حذیفہ ابن الیمان نام ہے نا ان کا، تو یمان ان کے ابا ہیں، اپنے ابا کو دیکھا کہ میرے ابا یمان وہاں موجود ہے۔ فقال اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، رکو، ابھی میرے ابا ہیں، میرے ابا ہیں، ٹھہرو تو صحیح، میرے ابا موجود ہے، میرے ابا ان کو نہ مارو، ان کو شہید نہ کرو۔ قال فواللہ ما احتجزوا حتى قتلوا، کہ راوی کہتے ہیں قسم خدا کی کوئی نہیں رکا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اب شہید ہونے کے بعد تب یہ خبر لگی، ارے یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی۔ فقال حذیفہ، حضرت حذیفہ نے فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، میں نے بہت روکا لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ قال اور فرماتے ہیں فواللہ، قسم خدا کی، ما زالت فی حذیفہ بقیت خیر، کہ ہمیشہ حضرت حذیفہ خیر پر رہے، باقی زندگی ان کی خیر پر گزری ہے، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ اللہ سے مل گئے۔ اس قاتل کو جس نے انجانے میں والد محترم کو قتل کر دیا، آنکھوں کے سامنے تھا، تو وہ ایمان والا ہے، لیکن آج تک یہ ڈیٹیل نہیں کھلی ہوئی ہے کہ وہ کون تھے جن صحابی سے ان کے ابا جو کہ صحابی ہی تھے وہ شہید ہو گئے تھے دھوکے سے، نہ کبھی ڈیٹیل کھولی گئی ہے، نہ کسی کو معلوم ہوا، اور انہوں نے بھی کبھی اسے کچھ کہا نہیں۔ تو یہ ہوا، یہ بہت بڑا ایک حادثہ کہلائے گا یہ غزوہ احد کا۔ تو دیکھیے آگے، بصرت علمت، بصرت کے معنی علمت کے ہیں، من البصیرت من الامر، معاملات میں بصیرت کو کہتے ہیں، وابصرت من البصر العین، اور ابصر ابصر ابصار کے معنی آنکھوں سے دیکھنے کے آتے ہیں، ویقال بصرت و ابصرت واحد، کہا جاتا ہے بصرت و ابصرت دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ یہ اوپر جو آیا تھا اسی کی وضاحت الفاظ کی انہوں نے کی ہے۔ بس یہ اور پڑھ لیجیے، چلو اور پڑھ لو، اور پڑھو۔ باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کا قول، بے شک وہ لوگ کہ جو پیٹ پھیر کر کے بھاگے تم میں سے جس دن کے دو جماعتیں ملی غزوہ احد کے دن، یعنی بے شک شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ان کے بعض عمل کی وجہ سے، لیکن یاد رکھو عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں وہی واقعہ ہے، بڑے بڑے صحابہ جو غزوہ احد کے اندر تتر بتر ہو گئے تھے، ادھر ادھر بھگ گئے تھے، اور ایسے حالات میں آدمی بھاگ بھی جاتا ہے، لیکن اللہ نے معاف کر دیا، غلطی تھی لیکن اللہ نے معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب ان بھاگنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کو آپ نوٹ کرنا۔ حضرت عثمان غنی، آگے روایت آ رہی ہے اسی کا وضاحت کر رہا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ اعتراض کرتے تھے اس بات کا کہ تم بھی حضور کو چھوڑ کر احد کے اندر بھاگ رہے تھے، نعوذ باللہ، یعنی ایک بڑا اعتراض کرتے تھے۔ جب ان کو خلافت دی گئی اس وقت بھی ان کے اوپر بہت سے اعتراضات میں ایک تو اعتراض یہ بھی تھا، بلکہ تین نیچے آ رہے ہیں، تین اعتراضات ان کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں عثمان کے اوپر کہ غزوہ احد کے اندر بھاگ گئے تھے، حالانکہ حالات ایسے تھے، آدمی ایک اندازہ لگائے کہ جب معلوم ہی نہیں ہو رہا کہاں کو جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، تو وہاں سے اگر وہ بھاگے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر بری بات ہے تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا، اب تو کوئی بات ہی نہیں رہی۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ اب دیکھیے
ایک شخص نے آ کر حضرت ابن عمر سے 3 سوال کیے ہیں لگ بھگ، اور انہوں نے جواب دیے ہیں، اور جواب دینے کے بعد جوابات کی، اعتراضات کی وضاحت کی ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اعتراض کروں گا اور جو ہے میری مراد پوری ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی کو ہٹانے کے لیے میں کہوں گا کہ ان کو خلافت سے ہٹاؤ، جب اتنی بڑی بڑی غلطی ان سے ہوئی ہیں، تو اس طرح کے لیے وہ آئے تھے۔ دیکھیں روایت۔ وہی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ عن عثمان بن موہب قال جاء رجل، کہتے ہیں عثمان ابن موہب نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، حج البیت، جس نے حج بیت اللہ کیا، فرآ قوما جلوسا، تو اس نے ایک قوم کو بیٹھے ہوئے دیکھا کسی جگہ پر، فقال من هؤلاء القعود، کہا کہ بھی یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ قال هؤلاء قریش، یہ لوگ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ قال، کہنے لگے من الشیخ، ان کے بیچ میں شیخ صاحب کون بیٹھے ہیں؟ قالوا ابن عمر، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ہیں، صحابی رسول بہت بڑے۔ فاتاہ، کہتے ہیں یہ شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آ گیا، فقال، اور کہنے لگا انی سائلک عن شیء، میں تم سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ سوال کروں گا آپ سے۔ قال انشدک بحرمت ھذا البیت، اور میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس بیت اللہ کی حرمت کی، قسم دیتا ہوں، یہ صحیح بات کہنا۔ جوابات، اتعلم، کیا تمہیں معلوم ہے یہ بات کہ ان عثمان بن عفان فر یوم احد، کہ بے شک عثمان بن عفان بھاگ گئے تھے احد کے دن بھاگے تھے، کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ قال نعم، حضرت نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بات کا جواب دے دیا۔ قال، اس نے ایک اور سوال کیا، فتعلمہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ بات کہ تغیب عن بدر فلم یشہدها، یہ بدر کے اندر بھی غائب تھے، حاضر نہیں ہوئے تھے بدر کے اندر بھی؟ قال نعم، حضرت نے فرمایا، ابن عمر نے فرمایا ہاں جی یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ قال فتعلم انه تخلف عن بیعۃ الرضوان فلم یشهدها، کیا آپ کو معلوم ہے؟ دیکھو، جاء رجل حج البیت، ایک شخص آیا بیت اللہ کا حج کیا، فرا جلوسا قوما جلوسا، اور وہ بیٹھی ہوئی قوم کے پاس اس نے دیکھا، فقال من هؤلاء القعود، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ قال هؤلاء قریش، یہ قریشی ہیں۔ قال من الشیخ، یہ شیخ کون ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا ابن عمر ہیں۔ فاتاہ، فقال ابن عمر کے پاس آئے اور آ کر کے یوں کہا انی سائلک عن شیء، کہ میں تم سے کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں۔ قال انشدک بحرمت ھذا البیت، اس گھر کی حرمت کی قسم کھا کر کے تم سے کہتا ہوں صحیح بتانا۔ اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، کیا تم جانتے ہو اس بات کو کہ بے شک عثمان ابن عفان بھاگے تھے غزوہ احد کے دن؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ قال فتعلمہ، کہنے لگے کیا تم جانتے ہو اس بات کو تغیب عن بدر فلم یشہدها، کہ غزوہ بدر کے اندر بھی یہ غائب رہے تھے، حاضر نہیں ہو سکے تھے؟ قال نعم، حضرت ابن عمر نے فرمایا بات صحیح ہے۔ قال فتعلم انه تخلف عن بیعۃ الرضوان فلم یشہدها، کیا تمہیں معلوم ہے یہ بات کہ یہ پیچھے رہ گئے تھے بیعت رضوان میں بھی، وہاں بھی حاضر نہیں ہو سکے تھے؟ قال نعم، کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ قال فکبر، تو اب اس شخص نے، سائل نے کہا اللہ اکبر، یعنی میں نے جو اعتراضات میرے ذہن میں تھے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں، حضرت عثمان آدمی صحیح نہیں ہے، تو اس پر کہہ رہا اللہ اکبر کہ ہاں بھائی میرا معاملہ ٹھیک ہے۔ اب ابن عمر فرمانے لگے، حضرت ابن عمر، کہ بھئی ایسا لگتا ہے اب یہ اس کو تھوڑے سے جوابات کی وضاحت بھی کرنی پڑے گی، بات تو صحیح ہے لیکن ان کی جوابات کی وضاحت، اس کا ذہن صاف کرنا پڑے گا۔ قال ابن عمر نے فرمایا تعال، ارے بھائی یہاں آ، لیخبرک، تاکہ میں تجھے خبر کر دوں صحیح بات کی، ولیبین لک عما سألتنی عنہ، اور میں تیرے سامنے وضاحت سے بیان کروں اس بات کو جو تو نے مجھ سے معلوم کیا ہے۔ اب ہر بات کی وضاحت سن۔ اما فرارہ یوم احد، بہرحال جو حضرت عثمان بن عفان فرار ہوئے تھے احد کے دن، فاشہد ان اللہ عفا عنہ، بھاگنا صحیح نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت عثمان بن عفان کو معافی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرما دی، تو تیری میری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کچھ کہیں کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا؟ تو پہلی غلطی غزوہ احد سے بھاگنا،
لہذا اللہ نے اسے معاف کر دیا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا حضرت عثمان کے اوپر۔ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، اور غزوہ بدر کے اندر جو غائب ہوئے تھے اس کی وضاحت یہ ہے، فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس لیے کہ ان کے نکاح میں، ان کے تحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت رقیہ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، وہ بیمار تھی اس وقت میں۔ حضرت رقیہ کا انتقال چونکہ اسی وقت میں ہوا ہے، غزوہ بدر کے وقت میں بیمار تھی بہت زیادہ۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے حضرت عثمان بن عفان سے خود کہا تھا، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، کہ بے شک تیرے لیے اس شخص کا سا اجر ملے گا جو کہ حاضر ہوگا بدر کے اندر، اور بدر میں حاضر ہونے والے کے حصے کے برابر تمہارا حصہ ہوگا۔ تمہیں ہم نے مان لیا کہ تم بدر میں حاضر ہو، تمہارا حصہ بھی لگے گا، تم یہاں رہو، رقیہ کی خدمت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں روکا تھا، اور وہاں غزوہ بدر میں ان کو مانا تھا کہ وہ غزوہ بدر کے اندر شریک مانا، اور ان کا حصہ بھی باقاعدہ مال غنیمت سے رہا تھا۔ تو جب بات یہ ہے کہ حضور ہی نے روکا تھا تو حضرت عثمان غنی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وَأَمَّا تغیبہ عن بیعت رضوان، اور رہا مسئلہ یہ کہ بیعت رضوان سے جو دور رہ گئے تھے، غائب رہ گئے تھے، بیعت رضوان 6 ہجری کے اندر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے اور کفار و مشرکین نے روک دیا تھا، تو جب روک دیا تو حضرت عثمان بن عفان کو آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ معزز، مکرم، محترم مکہ والوں کے لیے حضرت عثمان بن عفان ہیں، ان کو بھیجو، یہ جا کر کے وہاں انہیں سمجھائیں گے۔ تو وہ گئے وہاں پر، اندر سمجھایا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ عمرہ کر لو، آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن ان کو نہیں آنے دیں گے، باہر والوں کو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بنا حضور کے میں نہیں کر سکتا عمرہ، لہٰذا منع کر دیا۔ تو کسی نے خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب ان کی خبر اڑی ہے تو یہاں حضور نے 1400 صحابہ نے بیعت لی کہ اب ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، یہ ہے بیعت رضوان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ اس طرح جب رکھ رہے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ، ہاتھ پہ ہاتھ، تو اپنا ایک ہاتھ یوں کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے رکھ لیا۔ تو حضرت عثمان کے ہاتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مان کر کے رکھ لیا، پہلی پوائنٹ بات یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ حضرت عثمان یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ تو گئے ہیں اللہ کے حبیب کے حکم سے، جب وہ گئے ہیں تبھی تو بیعت رضوان ہوئی ہے، تو وہ کہاں سے یہاں پر رہیں گے؟ بیعت رضوان تو اسی بات پر ہو رہی تھی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ان کا ہم باقاعدہ قصاص لے کر کے جائیں گے۔ اب اگر وہ یہاں ہوتے یہاں پر تو یہ بات کیوں ہوتی؟ رہا مسئلہ بیعت رضوان سے غائب ہونے کا، فَإِنَّهُ، تو اس کی تفصیل یہ ہے، لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان بن عفان لَبَعَثَهُ مَكَانًا، کہ اگر مکہ کی وادی میں حضرت عثمان بن عفان سے کوئی زیادہ معزز ہوتا تو حضور اس وقت مکہ میں انہی کو بھیجتے، لیکن مکہ والوں کے نزدیک سب سے زیادہ معزز یہی تھے۔ فَبَعَثَ عثمان، حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا۔ وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عثمان إِلَى مکہ، اور بیعت رضوان تو حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی تھی، بعد میں ہوئی ہے، ان کی خبر جب اڑی ہے شہادت کی تب تو بیعت رضوان ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہوں گے وہاں پر؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے بیدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے کہا، ہذہ ید عثمان، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، لو یہ عثمان کا ہاتھ۔ حضور نے یوں کر کے اپنے دائیں ہاتھ سے کہا کہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں جو ہوں حضرت عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر یہ مان کر کے رکھ رہا ہوں۔ فضرب بها علی یدی، اور اپنے دوسرے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ مارا۔ فقال هذه لعثمان، یہ عثمان کے لیے ہے میرا ہاتھ۔ اذهب بهذا الآن معك، اب حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس شخص سے جو فتین سا تھا، جو مطلب غلط اپنے ذہن میں اعتراضات لیے ہوئے تھا، کہا کہ بھی یہ وضاحت میں نے کر دی ہے، تیرے ہر سوال کی، تیرے ہر جواب کی، اب اس وضاحت کو لیتے کر کے چلا جا، ذہن صاف کر کے۔ اذهب بهذا الآن معك، جا لے جا اس بات کو اب اپنے ساتھ۔ تو اعتراضات کر رہا تھا کہ فلاں جگہ حاضر نہیں تھے، فلاں جگہ حاضر نہیں تھے، اس کی وضاحت کر دی ہے میں نے، لہذا حضرت عثمان پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ کہہ کر کہ حضرت نے اسے وہاں سے بھیج دیا۔ چلیے بس یہیں تک رہنے دیجیے۔ دیکھیے ابن ماجہ شریف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور اسی بیچ میں اہل بیت کا تعارف آپ سے کیا، جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے متعلق جانیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق نہیں جانیں گے تو اور کس کے متعلق جانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، ساری خوبی اللہ رب العزت نے اس خاندان میں رکھی ہیں، تو اس کو جاننا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ انہی میں حضرت علی چونکہ اہل بیت کا ایک اہم حصہ ہیں، ان کا بیان بھی آپ کے سامنے ہو گیا۔ حضور کے بیٹوں کے 3، 5، 7 3 روایتیں، ان کی وضاحت، 4 بیٹیاں، ان کی وضاحت، ہر ایک کی اولاد کی وضاحت، اور کس طریقے سے اللہ پاک نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اولاد کو کہاں سے آگے بڑھایا، وہ ساری روایتیں اور تفصیل کل آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جانباز صحابی ہیں۔ کسی مسئلے میں حضرت علی سے کچھ اختلاف ہو گیا، آپس میں کھٹپٹ ہو گئی، ایک دوسرے سے نوک جھونک ہو گئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اس صفائی کے لیے، اس بات کو صاف کرنے کے لیے کہ بھئی لڑائی وغیرہ آپس میں نہیں کرنی چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، اور علی کی محبت ہر دل کے اندر ہونی چاہیے، اور حضرت علی کے مقام کو بڑھانے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ باتیں کہی تھی کہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا علی دوست ہے۔ یہاں دوست کہا جا رہا ہے، عربی میں الفاظ مولا کے ہیں، چونکہ مولا عربی لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اس میں حدیث میں مراد دوست ہے کہ جس کا میں دوست ہوں، جو مجھے عزیز رکھتا ہے، وہ اس کا دوست علی ہے، لہذا علی کو دوست رکھا جائے، دشمنی نہ کی جائے۔ یہ جو ہے میسج دینا مقصد تھا۔ آگے پھر دعا بھی ہے کہ یا اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ اب حضرت علی سے دشمنی کون کر سکتا ہے؟ کوئی بدبخت ہی کر سکتا، جیسے کہ حضرت علی کے دور میں خارجی فرقہ تھا، وہ بدبخت فرقہ تھا، اس نے حضرت علی کو شہید تک کیا ہے، اور ان کو بہت غلط جو ہے ان کے ساتھ میں، حضرت علی کے ساتھ میں لوگوں نے کیا ہے۔ دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، قال اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته التي حج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے حضور کے اس حج میں جو آپ نے حج کیا۔ میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ 4 عمرے آپ نے کیے ہیں اور ایک حج آپ نے کیا ہے، آخری اور شروع لاسٹ سب ایک ہی حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے۔ فنزل بعض الطریقی، تو بعض جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، فامر الصلاۃ، اور نماز کا حکم کیا، جامعتاً، کہ نماز کو جمع کرنے کے لیے کہا، آ جاؤ نماز کو اکٹھا ہو کر کے آ جاؤ۔ فاخذ بیدی علی، حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا۔ ہاتھ کیوں پکڑا؟ پس منظر وہی ہے کہ کچھ صحابہ سے کھٹپٹ ہو گئی تھی تو اس لیے پکڑا۔ فقال الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور پھر سب سے کہا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، کیا میں تمہارے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور قریب، معزز، محترم نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہاں آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ قال الست اولی بکل مومن من نفسہ، کیا میں تم سب سے، کیا میں ہر مومن کے اس کے نفس سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ کیا میں ہر مومن کے اس کے اپنے آپ سے زیادہ معزز محترم نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہاں یا رسول اللہ آپ ہم سب ہماری جانوں سے ایک مومن کی جان سے زیادہ عزیز ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ فہذا ولی من انا مولاہ، پس لہذا یہ بھی یعنی حضرت علی بھی اس شخص کے دوست ہیں جس کا میں دوست ہوں۔ ان الفاظ میں یہ روایت ہے۔ دوسرے الفاظ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا یعنی دوست، اس کا علی مولا یعنی دوست۔ والی من والاہ، اے اللہ، اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اللہم عادی من عاداہ، اے اللہ تو اس کو دشمن رکھ جو حضرت علی کو دشمن رکھے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال
काना अबू लैला यसमुर मा अली, हजरत अबू लैला यूं कहते हैं कि वो हजरत अली के साथ में रात में कुछ बातें कर रहे थे। फकाना यलबसु सियाब सैफ फी शिताई व सियाब शिताई फी सैफ, और हजरत अली का हाल ये है कि वो जाड़ों के कपड़े गर्मी में, गर्मी के कपड़े जाड़ों में पहना करते थे। ये कैसे हो गया? हुआ ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में आपने कहा कि मैं कल एक ऐसे शख्स को जिसको अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, झंडा दूंगा और कल उसके हाथ पर खैबर जो है फतह हो जाएगा। कल का दिन आया, हुजूर सब देख रहे थे, शायद हमें कहेंगे हुजूर, हमें कहेंगे झंडे के लिए कि नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया अली कहाँ है? हजरत अली की आंखें दुख रही थी उस वक्त में। हजरत अली आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें दुख रही हैं। हुजूर ने जो है अपना लुआब दहन आंख में लगाया और आंख हाथों हाथ ठीक हो गई। यहाँ आपने एक दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुल हर्र वल बर्द, ऐ अल्लाह तो अली से ठंड और गर्मी को हटा दे। अब ना ठंडे मौसम में ठंड लगती थी, ना गर्मी के मौसम में गर्मी लगती थी, इसीलिए ठंड के कपड़े गर्मी में, गर्मी वाले कपड़े ठंड में पहन लिया करते थे। क्योंकि जब गर्मी में गर्मी वाले कपड़े पहनेंगे, गर्म कपड़े भी अगर पहन लिए गर्मी में, क्योंकि गर्मी तो लगनी नहीं, और ऐसे ही ठंड में अगर हल्के कपड़े पहनेंगे तो जाहिर सी बात है जब ठंड में ठंड ही नहीं लगनी है तो उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो यहाँ ग़ज़वा खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी थी। तब से हजरत का हाल ये हो गया था कि एक अल्लाह की तरफ से इनको करामत आप कह सकते हैं, क्योंकि मौजिज़ा तो अल्लाह के नबी जो होते हैं उनके साथ खास है। तो करामत ये हजरत अली जो वलियों के वली हैं, हजरत अली की करामत है कि उनको ठंडी गर्मी नहीं लगा करती थी। ये है जी वाक़या। देखें फरमाते हैं हजरत अबू लैला की रात में हजरत अली के साथ बैठे हुए थे और हजरत अली का हाल ये था कि वो जाड़ों के कपड़े गर्मी में, गर्मी के कपड़े जाड़ों में पहन लिया करते थे। फ़क़ुलना, तो हमने कहा लव सालतहु, काश क्या आप सवाल कर लेते हजरत अली से कि अली आप ऐसा क्यों करते हैं? फ़क़ाला, कहने लगे हाँ मैंने पूछ लिया, सवाल कर लिया। तो उन्होंने यूं कहा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना, फ़क़ाला, क़ाला के बाद इन्ना आता है जी, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा इलैया, कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी के जरिए से बुलवा भेजा, मुझे बुलवाया, वही ग़ज़वा खैबर में। व अना अरमदुल आइनी, और मेरी आंख दुख रही थी, मुझे आशोबे चश्म था। ये बड़ा प्यारा सा लफ्ज है, आशोबे चश्म यानी आंख का मरज। यौम खैबर, खैबर के दिन कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा अल्लाह के रसूल इन्नी अरमदुल आइनी, मेरी आंख दुख रही है। फतफल फी आइनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन मेरी आंख में लगा दिया। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुल हर्र वल बर्दा, ए अल्लाह तो अली से ठंडी और गर्मी को खत्म कर दे, हटा दे। क़ाल, फरमाते हैं हज़रत अली, फमा वजदतु हर्रन वला बर्दन, मैंने उसके बाद से लेकर कभी भी आज तक न ठंड महसूस की ना ही गर्मी महसूस की। फ़क़ाल ला बअसन्ना रजुलन, फिर आपने फरमाया कि जरूर भेजूंगा मैं ऐसे शख्स को। ये पहले फरमाया था, रिवायत में बाद में, लेकिन ये अल्फाज आपने पहले कहे थे एक दिन पहले कि जरूर भेजूंगा मैं एक शख्स को फतह करने के लिए, युहिब्बुल्लाह व रसूला, कि जो अल्लाह रसूल से प्यार करता है, व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूल, और अल्लाह उसका रसूल भी उससे प्यार करता है। लैसा बिफर्रार, और वो भागने वाला नहीं होगा। अली कैसे भाग सकते हैं? हजरत अली तो बहादुरों के बहादुर, शेर खुदा, वो भागने का कोई हिसाब ही नहीं। फतशर्रफ लहुन्नासु, तो लोग एक दूसरे को झांक रहे थे कि काश हमें कहेंगे। फबअसा इला अली, हजरत अली को फिर पूछा, या रसूल, हुजूर ने पूछा अली कहाँ है, कि वो अंदर हैं। अली ने फरमाया मेरी आंखें दुख रही हैं। आपने फिर वो दुआ दहन लगा करके आंखों को ठीक किया, और प्लस ये है कि ये दुआ दे दी कि अल्लाह ताला ठंडी और गर्मी से खत्म फरमा दीजिए। फबअसा इला अली, हजरत अली को भेजा, बुलवाया। ये वाक़या ऊपर आ चुका, वाक़े की तरतीब उल्टा पलटी है, वाक़या वही जो आपके सामने ऊपर बयान हुआ। फ़अताहा इयाहु, तो और वो झंडा उनके हाथ में दे दिया। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन मूसा अल-वासिती क़ाल हद्दसना अल-मुअल्ला बिन अब्द अर्रहमान क़ाल हद्दसना इब्न अबी ज़ीब अन नाफ़िअ अन इब्न उमर क़ाल
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت وابوہما خیر منہما، حسن حسین یہ جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے ابا ان دونوں سے بہتر ہیں۔ دیکھیے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ معلّہ ابن عبد الرحمن جو راوی اس کے اندر ہے، معلّہ ابن عبد الرحمن، یہ اصل میں راوی بڑا خراب ہے۔ اس نے ایک بار یوں کہا کہ حضرت علی کی شان میں میں نے 60 حدیثیں گھڑی ہیں، اس نے اقرار کیا ہے۔ تو اس لیے حضرت علی کے متعلق یہ ہر روایت میں کہیں نہ کہیں حضرت علی کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ جوڑ دیا کرتا تھا۔ اب دیکھو صحیح روایت میں صرف اتنا ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہاں تک کی روایت بالکل صحیح ہے۔ یہ ترمذی کے اندر بھی ہے یہ روایت، اور نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ لیکن اگلا جملہ جو اس نے جوڑا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے ابا علی ان دونوں سے بہتر ہیں، تو یہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا کے الفاظ یہ باطل ہے، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، لہذا یہاں تک روایت کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ وہیں تک کیا جائے کہ حسن حسین حسنین، یہ شارٹ کٹ نہیں بنتا، حسنین نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بس یہیں تک۔ یہ ابوہما خیر منہما کے الفاظ یہ اس کی زیادتی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وسوید بن سعید واسماعیل بن موسیٰ قالوا حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن حبشی بن جنادہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، ولا یؤدی عنی الا علی، اور میری جانب سے کوئی کچھ ادا نہ کرے مگر علی۔ ظاہر سی بات ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، کتنی بڑی ایک ان کی فضیلت کی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی اس لائق بھی ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال انبانا العلاء بن صالح عن المنہالی عن عباد بن عبد اللہ قال قال علی، حضرت علی نے فرمایا انا عبد اللہ واخو رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول کا بھائی ہوں، وانا صدیق الاکبر، اور میں سچوں کا سچا ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، میرے بعد اس بات کو کوئی نہیں کہے گا مگر وہ جو کہ جھوٹا ہوگا۔ صلیت قبل الناس ل7 سنین، میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ یہ روایت من گھڑت ہے، لکھا ہوا باطل، یہ باطل ہے یہ روایت، حضرت علی کی شان میں گھڑی ہوئی روایت ہے۔ یہ وہ کیا؟ دیکھیے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بات صحیح ہے، واخو رسول اللہ، اللہ کا رسول کا بھائی، وہ بھی صحیح ہے، وانا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد صدیق اکبر کسی کو نہیں کہا جائے گا، نہ کوئی کہے گا اپنے آپ کو۔ ابو بکر صدیق پر یہ اصل میں جو شیعوں کی طرف سے ہمیشہ حملے رہے ہیں، حضرت علی کو لے کر کے ہمیشہ حضرت صدیق اکبر کو الٹا سیدھا کہا گیا ہے، تو صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح کی روایت گھڑی کہ جس سے پتہ یہ چلے کہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے صدیق، صرف حضرت علی صدیق ہیں۔ بہرحال لکھا ہوا ہے باطل وعباد ضعیف، اس میں عباد نامی جو راوی ہے وہ انتہا درجے ضعف والا راوی ہے، اس لیے اس روایت کو باطل جو ہے کہا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں یہ روایت ٹھیک ہے، اور صدیق اکبر سے مراد یہ ہے کہ سچوں کا سچا، مگر یہ بات غلط ہے کہ کوئی جو ہے کوئی سچا تھا ہی نہیں حضرت علی کے علاوہ، یہ بات غلط ہے۔ ظاہر سی بات ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور بہت سارے صحابہ ہیں، تو یہ ہے جی بات۔ وبه قال حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا موسیٰ بن مسلم عن ابی ثابت وهو عبد الرحمن عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فی بعض حجاته، کہ کہتے ہیں حضرت سعد بن وقاص کے حضرت امیر معاویہ آئے کسی حج میں، فدخل علیہ سعد، حضرت سعد ان کے پاس آئے، فذکروا علیٰ، حضرت علی کا انہوں نے تذکرہ کیا، فنال منہ، تو کچھ بات انہوں نے حضرت علی کے متعلق نازیبہ کہی، فغضب سعد، حضرت سعد کو غصہ آیا، وقال تقول
लिरजुलिन समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन कुन्तु मौलाहु फअली मौलाहु, कि ए मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ऐसे शख्स के बारे में कुछ कह रहे हैं कि जिनके बारे में मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना था कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली भी दोस्त है। और समिअतुहु यक़ूलु, और मैंने ये भी हुजूर को इरशाद फरमाते हुए सुना, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, के तू मेरे लिए ऐसे है जैसे कि हारून हजरत मूसा के लिए, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मगर हाँ मेरे बाद कोई नबी नहीं। वहाँ हारून थे नबी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और समिअतुहु यक़ूल, और मैंने एक मरतबा अल्लाह के हबीब को यूं भी इरशाद फरमाते हुए सुना था अली के बारे में, लउतियन्ना रायता यौमा, कि आज मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा, रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखता है। तो ये तीन फजीलतें हजरत अली की, मन कुन्तु मौलाहु फअली मौलाहु, दूसरा अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, और तीसरा लउतियन्ना रायता अल-यौम रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। ये तीन फजीलतें, बड़ी बड़ी फजीलतें हजरत साद बिन वक्कास ने हजरत अमीर मुआविया से कही कि आप हजरत अमीर मुआविया, आप बड़े हैं, हजरत अली भी बड़े हैं और आपसे बड़े हैं हजरत अली, आप उनके बारे में किसी गलत फहमी का शिकार ना रहें, इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने ये बातें कही हैं। अब यहाँ वो जिक्र नहीं हजरत अमीर मुआविया ने क्या कहा, हालांकि दूसरी किताबों में जिक्र है कि हजरत अमीर मुआविया फरमाने लगे, काश ये बातें मैं अपने कानों से सुन लेता, मैं अगर ये बातें सुन लेता अपने कानों से तो मैं फिर ऐसा नहीं कहता। और बाद में कहा भी नहीं, बल्कि बहुत सारे मसाइल में ऐसी बातें मिलती है कि हेल्प की है, एक दूसरे की हेल्प करते थे, मदद करते थे। ये तो मुनाफिकीन ने झगड़ा कराया, गज़वाए जंगे जमल, गज़वा नहीं, जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, इसमें मुनाफिकीन का फुल किरदार है। हजरत अली हजरत आयशा की जंग, इनके बीच में मुनाफिकीन थे जिनकी वजह से हुई थी। हजरत अमीर मुआविया हजरत अली, इनकी जंग बीच में मुनाफिकीन थे जिनकी वजह से हुई थी, और उसका बड़ा नुकसान सामने आया। लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से उन लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। सहाबा को तो अल्लाह ने माफ कर रखा है, इसलिए उनको तो टेंशन नहीं है, लेकिन हम अगर इन वाक़यात की बुनियाद पर किसी सहाबी को उल्टा सीधा कह देते हैं तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए सहाबा के इख्तिलाफ में ज़बान को खामोश रखा जाए, बस करें जी। ये हजरत अली के फ़ज़ाइल मुख्तसर बयान हो चुके हैं। अब इसके बाद हजरत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। चलिए, क्या सवाल? अच्छा, किसी का इंतकाल हो गया, बहुत दिनों के बाद में ख्वाब में वो यूं कह रहा है कि तुम मुझे खाना दे दो, सवाब पहुंचाओ। खाने से मुराद, क्योंकि खाना तो वहां नहीं पहुंचेगा, सवाब पहुंचाओ। आप उनकी 2 रकात नमाज पढ़ के सवाब पहुंचा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं उनके लिए, या तवाफ कर सकते हैं उनके लिए, या कुछ पैसे रुपए किसी गरीब को दे सकते हैं उनके लिए। कई सारे ऑप्शन हैं, कुछ न कुछ सवाब जो है उन तक भेज दिया जाए जी। हम्म 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 हम्म। जब इंतकाल हो तो क्या हो? टोपी? अच्छा, नहीं नहीं, जलाना नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह। जब वो बच्चा गोद में था, चाहे गैर मुस्लिम का बच्चा हो, बच्चा बालिग होने तक मुस्लिम ही रहता है, चाहे गैर मुस्लिम का बच्चा क्यों ना हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि बच्चा जब बालिग हुआ तो उस वक्त उसने नमाजें ही पढ़ी हैं, मुसलमान के यहाँ रहा है, वो मुसलमान ने गोद ले लिया तो बच्चा तो मुस्लिम था, और बड़ा हो गया तब भी मुस्लिम था, शादी करे ना करे तब भी मुस्लिम था। प्लस ये कि इंतकाल हुआ तो इस्लाम पर हुआ है,
تو ٹوپی اڑانا الگ چیز، ٹوپی تو خیر نہ اڑائیں یا اڑائیں الگ بات ہے، لیکن اس کو جلانے والی بات جو ہے یہ انتہا درجے بڑی غلط ہوئی، بے انتہا غلط ہوئی یہ بات۔ ان کو اس طرح سے سارے گاؤں کو لپٹ کر کے یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو کسی حالت میں بھی جلنے جلانے کے لیے نہیں دینا تھا۔ یہ جن لوگوں نے دیا ہے یا ذریعہ بنے ہیں یا جن لوگوں نے حامی بھری ہے کہ ہاں جلا دیا جائے، تو یہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، سخت سخت گناہگار ہوں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بے پناہ۔ یہ ہے جی اس کا جواب۔ ٹھیک ہے چلو۔